کھانا چاہیے، وقت کے ساتھ اس کو پانی چاہیے۔ اگر پانی اور کھانا نہ ملے تو کئی دن انسان زندہ رہے گا، کچھ دن اس کے بعد دم نکلے گی۔ ایسے ہی اسی دنیا میں سکون کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ضروری ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ضروری ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا ضروری ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ضروری ہے، اللہ کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ اور جو انسان اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے دل کو اس کا خوراک مل جاتا ہے، وہ دل مطمئن رہتا ہے۔ اب جب دل مطمئن رہتا ہے تو انسان کی زندگی بڑی آسان سے کٹتی ہے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں وجہ یہی ہے کہ دل کو سکون نہیں ہے، دل میں چین نہیں ہے، اور اس دل کا خوراک ہے اللہ کی یاد۔ اس دل کی غذا اللہ کی پاکی بیان کرنا، حمد کرنا، ثنا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ دل کی غذا ہے۔ اور جس نے دل کو غذا دے دیا وہ امن و سکون سے یہاں بھی رہتے ہیں اور قبر کی دنیا میں جائیں گے امن و سکون کے ساتھ، وہاں بھی رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست، ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مفتی شہباز صاحب تشریف لائیں گے اور کچھ کرامت غوث پاک کی سنائیں گے اور کچھ ضروری بات بھی سنائیں گے۔ میں مختصر انداز میں دو چار بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ مستان صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ایک امتی ہے جو بہت مال و دولت والا تھا۔ اس واقعہ سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت پیسہ والا تھا، دولت والا تھا۔ اس ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت دولت دی ہے، بہت پیسہ والا تم ہو، بہت مال و دولت تمہارے پاس ہے، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کیوں نہیں کرتا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اس وقت جو جو عبادت فرض تھی حضرت موسیٰ نے فرمایا تم نے کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے پیغمبر، اے میرے نبی، میں کیا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں اور نماز پڑھوں اور عبادت کروں بغیر کیے اللہ تعالیٰ میری دولت میں برکت عطا فرمایا۔ جواب دیا کہ بغیر کیے اللہ نے برکت اتنی دیا ہے کہ میں سنبھال نہیں پاتا ہوں۔ مال و دولت میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے، آل اولاد میں برکت ہے، کھیت کھریان میں برکت ہے، اب میں نماز کیا پڑھوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، تیرا ایک بندہ ہے، میری ایک امتی ہے، میں نے اس سے کہا اللہ تجھے بہت دولت دے کے رکھا ہے، نماز پڑھ، روز نماز پڑھ اور اللہ کو سجدہ کر۔ اس نے کہا میں کیا سجدہ کروں؟ بغیر سجدہ کیے تو اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، اتنی مال و دولت میں برکت عطا کی ہے، اب میں نماز کیا پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اب اس پر غور کیجئے۔ اللہ کہتا ہے اے موسیٰ، میں نے اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہے اور مال و دولت میں برکت نہیں بلکہ کثرت کر دیا ہے۔ مر کے آئے گا قبر کی دنیا میں، وہاں سے آئے گا حشر کے میدان میں، بڑی سختی کے ساتھ میں اس سے حساب لوں گا۔ پتہ چل گیا جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کی مال و دولت میں برکت ہے تو یہ برکت نہیں ہے بلکہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں کثرت کر دیا ہے، اور اس لیے کہ مر کے قبر میں جائے گا، قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ اس سے حساب لے گا۔ اور اگر نماز پڑھتے ہیں اور پھر مال و دولت میں برکت ہے، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔
سمجھیے کہ اللہ راضی ہے، سجدے کی توفیق دے دیا ہے، نماز کی توفیق دے دیا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے، مال و دولت میں کثرت کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، تاکہ جتنا چاہو لے لو، قیامت کے دن میں سختی کے ساتھ حساب لوں گا۔ آج دنیا، قوم مسلم جہاں جہاں ہے وہاں وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنی سی بات ہے کہ کہیں کم مسلمان ہے تو چھوٹی سی مسجد ہے، کہیں زیادہ مسلمان ہے تو وہاں بڑی مسجد ہے، لیکن ہر جگہ مسجد ہے۔ اگر کوئی اذان کو روک دے تو قوم مسلم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اذان کو رکنے نہیں دے گا، روکنے نہیں دے گا۔ اور اذان ہونے کے بعد یہی قوم اللہ کی بارگاہ میں اذان سن کر کے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے، کوئی مسجد بچانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، اسی مسجد میں آ کے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر دن اذان ہوتی ہے، ہر دن 5 وقت نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، قوم کے سارے لوگوں کو پتہ ہے ابھی فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، لیکن ہر محلے میں دیکھیے، ہر مسجد میں دیکھیے 5-10 آدمی، بوڑھا آدمی آتے ہیں نماز پڑھنے، جوان غائب ہے، بچے غائب ہے، سب بے نمازی بن کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال کرے گا کہ نماز کتنی پڑھ کے آیا ہے، کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا سوال رب کا ہوگا کہ نماز کتنی پڑھ کے آیا، لاؤ دکھاؤ۔ آج قوم مسلم میں موٹے طبقے کے لوگ بہانہ بنایا ہوا کہ گھٹنے میں درد ہے، اس وجہ سے نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ پتھر کے والے لوگ جو پتلا دبلا ہے، یہ کمر کا بہانہ بنایا ہوا ہے کہ کمر میں درد ہے اس لیے ہم نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہاں نماز چھوڑ کے جاؤ گے، قبر کی دنیا میں جاؤ گے، پھر فرشتوں کی اتنی پٹائی لگے گی کہ پورا سر سے پیر تک درد ہی درد ہوگا۔ اگر وہاں بچنا ہے تو یہیں پر تیاری کیجئے۔ وہاں کسی کے لیے قبر کی دنیا میں کھڑکی جنت کی کھول کے نہیں رکھا گیا ہے، یہاں کر کے جائیں گے تب وہاں کھلے گی۔ آج بہت سارے لوگ قوم مسلم میں 70 سال 60 سال 50 سال 40 سال کے ہیں، لیکن نماز سے مطلب نہیں ہے، روزہ سے مطلب نہیں ہے، فرائض سے مطلب نہیں ہے، بس اپنی زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جو نماز پڑھ کے گیا وہی کامیاب ہوا، جو نماز پڑھ کے نہیں گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اللہ کو منانے کی فکر میں رہتا ہے۔ جو اللہ و رسول کو منا لے وہ بندہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ اللہ و رسول کو جو راضی کر لے وہ یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اس انسان سے ناراض ہوں، اسی لیے سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہوں، اور مال و دولت میں کثرت اس لیے کر دیا ہوں کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، بڑی سختی کے ساتھ میں حساب لوں گا۔ آپ ذرا سوچئے، جتنے بے نمازی لوگ ہیں سب اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہیے، استغفار کیجئے، سچے دل سے توبہ کیجئے اور روئیے، گر گرائیے، اللہ سے نماز کی توفیق کو مانگیے اور نماز پڑھیے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق کو دے کے رکھا۔ آپ دیکھتے ہوں گے مسجد کے بغل میں جس کا گھر ہے فجر میں وہ سویا رہتا ہے، مسجد سے دور جس کا گھر ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں۔ آئیے حضرت،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شہباز صاحب قبلہ. کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں، کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں. آپ لوگ بیٹھ جائیے. نہیں ٹھیک ہے ایسے بول لیتے ہیں. بیٹھ جائے. مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. بہت ہی جلدی حضرت کی خطابت ہوگی، ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں حضرت بولتے ہیں. بس حضرت کی اجازت ہے 10 منٹ اور میں بول کے اپنی بات پوری کر لے رہا ہوں. مسجد کے بغل میں جس کا گھر ہے اس کو دیکھیے گا فجر میں وہ سویا رہتا ہے، اور مسجد سے دور جس کا گھر ہے اس کو دیکھے گا لائٹ جلا کے صبح بھی آتا ہے، عشاء میں بھی آتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ یہ توفیق کی بات ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے چاہے اس کا گھر کہیں ہو وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ مسجد کے بغل میں گھر کیوں نہ ہو وہ مسجد تک نہیں آ پاتا ہے. تو یہ توفیق کی بات ہے. اس لیے میرے دوستو نماز پڑھیے اور اللہ سے کہیے کہ مولا جب تک زندگی تو دیا ہے ہر دن نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اس دنیا سے جب تو لے کے جائے تو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما. اس لیے کہ جب نماز کی بات آئی ہے ایک بات میں بتا دیتا ہوں، مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں؟ قوم مسلم کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان. سارے لوگ لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد قبر کی دنیا میں اتارتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں. جو طریقہ ہے اسی مطابق لوگ واپس آتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جب قبر میں دفن کر کے آتے ہو جیسے ہی لوگ وہاں سے ہٹتے ہیں اس کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے، اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی. اب آقا کریم فرماتے ہیں آگ جب جلتی ہے میت اسی میں الٹ پلٹ کرتے رہتی ہے، نہ بھاگ سکتی ہے نہ مر سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی تکلیف ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر وقت نماز پڑھیے. نماز سے کسی کو چھٹی نہیں ہے، آپ جہاں ہے وہی نماز پڑھیے. اور دوسری بات اب بتاتا ہوں، جب میت کو قبر میں رکھ کے آتے ہیں بے نمازی اگر نمازی ہے تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اگر بے نمازی ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کے قبر میں سانپ مسلط کیا جاتا ہے. بے نمازیوں کی قبر میں سانپ مسلط کیا جاتا ہے. وہ سانپ کہتا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیری قبر میں مجھے مسلط کیا ہے کہ میں تمہیں کاٹوں. اب سانپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بار وہ ڈستا ہے، اس کا زہر جو ہے جسم میں پھیلتا ہے، وہ انسان کے اندر اتنا درد ہوتا ہے کہ اس کے وجہ سے وہ انسان تڑپتا ہے. تو یہ 70 گز زمین کے نیچے وہ دھس جاتا ہے، اور اس سانپ کا ناخن اتنا بڑا ہے، لوہے کا ناخن ہے. 70 گز زمین کے نیچے سے اس کو اٹھا کے باہر نکالتا ہے، یعنی قبر کی دنیا میں لاتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، پھر وہ دھستا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے. اللہ جب تک چاہے گا یہ سزا قبر میں مسلط رہے گا. بے نمازی ہو کے مرنا آسان نہیں ہے. بے نمازی ہو کے مریں گے تو قبر کی دنیا ہی سے عذاب شروع ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں قبر کی دنیا میں سانپ بھی آتا ہے، بچھو بھی آتا ہے، آگ بھی جلائی جاتی ہے، فرشتے عذاب بھی دیتے ہیں. اس لیے اس دنیا کے اوپر رہ کے ایسا کام کر لو کہ مرنے کے بعد قبر کی دنیا میں جا کے سکون کے ساتھ سو جاؤ. اور یہاں اگر عیش کرو گے
تو وہاں پھر اس کا سزا بھگتنا ہوگا، کوئی بچانے نہیں جائے گا۔ آپ کا بیٹا دنیا میں رہ جائے گا، بیٹی دنیا میں رہ جائے گی، مال و دولت سب دنیا میں، خاندان رشتہ دار سب دنیا میں، اکیلے تنہا جا کے سونا ہوگا، اکیلے وہاں رہنا ہوگا۔ فرشتے سوال کریں گے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر دے دیے تو کامیاب ہے، نہ دیے تو پھر ہر جگہ پریشانی ہی پریشانی ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ اس وقت کی تیاری کیجئے۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ کمائیے مت، کام مت کیجئے، پیسہ مت کمائیے، نہیں، آپ کمائیے، لیکن جو فرض آپ پر کیا گیا ہے ان پر اس کو انجام دیجئے، اس کو ادا کیجئے، اور پھر پیسہ کمائیے، دولت کمائیے، جو کرنا ہے کیجئے۔ لیکن 5 وقت جو نماز آپ کو دیا گیا ہے، یہ نماز مومنوں کی جو معراج ہے، اس کو یوں ہی ضائع مت کیجئے، اس کو پڑھا کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ ایک فتنہ اور ہے قوم مسلم میں، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اکثر طبقات و بوڑھے لوگ آتے ہیں، جوان کم آتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ یقیناً آپ نے اچھا کام کیا، نماز افضل العبادت ہے، بہت اچھا کام کیا۔ لیکن حضرات اسی نمازی کے گھر میں جب دیکھیے گا تو پتہ چلے گا اس نمازی کے گھر میں جوان بیٹا بھی ہے، جوان بیٹی بھی ہے، لیکن یہ لوگ بے نمازی اب تک ہے۔ نہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ بیٹی نماز پڑھتی ہے، نہ گھر کے کوئی بھائی نہ رشتہ دار نماز پڑھتا ہے، صرف گھر کا ایک بوڑھا نماز پڑھتا ہے، اسی میں سب کوئی کام چلانا چاہتا ہے۔ لیکن نہیں میرے دوستو، قیامت کا دن ہوگا، نہ ماں بیٹی کی کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آپ کا عمل اچھا ہوگا، آپ بچائے جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے سے پوچھے گا بتا نماز کہاں ہے، تو نمازی باپ وہاں جا کے کچھ بول نہیں پائے گا، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کچھ بول سکے۔ اس لیے اگر اپنے بچوں سے سچی محبت ہے، ان کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس کی تیاری یہی کرنی ہوگی۔ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہیں اپنے بیٹے سے بھی پڑھوائیے، اپنی بیٹی سے بھی پڑھوائیے، اپنی بیویوں سے بھی پڑھوائیے۔ گھر کے جو افراد ہیں جو اب تک بے نمازی ہے ان کو نمازی بنائیے، کسی پر نماز معاف نہیں ہے۔ یہ جو قوم سوچتی ہے ہم پڑھتے ہیں اسی میں پورا گھر پاس ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ ہر ایک کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کا حساب اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم نے پڑھا ہے تو اپنے بیٹے سے بھی پڑھوائیں گے، اپنی بیٹی سے بھی پڑھوائیں گے، اپنی بیوی سے بھی پڑھوائیں گے، یعنی جو بھی آپ کے رشتے میں ہے سب سے نماز پڑھوائیے۔ اگر کوئی بے نمازی ہو کہ آپ کا چلا گیا تو پھر قبر کی دنیا میں آپ نہیں بچا پائیے گا، حشر کے میدان میں آپ نہیں بچا پائیے گا، آپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو بچا سکیں گے۔ اس لیے اگر اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہے، آپ بھی نماز پڑھیے، اپنے اولادوں سے بھی کہیے نماز پڑھیے، اپنے بھائی سے بھی کہیے نماز پڑھیے، تاکہ یہ لوگ جب قبر کی دنیا میں جائیں گے سکون سے سو جائیں گے، حشر میں اٹھائے جائیں گے، رب کہے گا یہ میرا بڑا پیارا بندہ ہے، اے فرشتوں اس کو جنت کے طرف لے کے چلے جاؤ، اس کو جنت میں ڈال دو۔ تو میرے دوستو وہ کام یہی دنیا میں رہ کر کے کیجیے۔ مذہب نہیں سکھاتا، مذہب کے نام پر ہم ظلم و ستم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں ہم سیاست نہیں کرتے۔ مذہب کے نام پر ہم ظلم و ستم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں ہم سیاست نہیں کرتے۔ زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اسی میلاد کو ہم سب کے نجات کا ذریعہ عطا فرما۔ آئیے اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مفتی شہباز صاحب کوئل ور مدرسہ
کا جو ناظم اعلیٰ ہے حضرت تشریف لا رہے ہیں، ان کے آنے سے قبل میں ایک شعر کا نامناسب سمجھتا ہوں، سنیے گا، کہیے سبحان اللہ۔ یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ اور بھارت میں خواجہ سنجر ہے، اسی لیے بھارت ہوا ہے مہان محمد کے نام پر۔ اور برسات کی محتاج نہیں، ذات ہماری بو دیں گے ہم اپنا دھان محمد کے نام پر۔ اور لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس اناج میں، لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس اناج میں، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر۔ ہم بھی زندہ رہیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور مریں گے بھی تو انہی کے نام پر۔ آئیے حضرت ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شہباز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔